السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوشہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کریں گے۔ مشرق وسطی میں امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں پھر اضافہ ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے سوا تمام ممالک کے کارگو جہازوں کو یہاں سے گزرنے کی اجازت ہوگی، تاہم سیکیورٹی اخراجات کے نام پر ان سے 20% وصول کی جائے گی۔ دوسری جانب فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ اب خطے میں مفت سیکیورٹی فراہم نہیں کرے گا۔ خطے میں جنگ کے بادل ایک بار پھر منڈلانے لگے۔ امریکہ اور ایران میں کشیدگی بڑھ گئی۔ صدر ٹرمپ نے آبرہ ہرمز پر ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ امریکہ آبرہ ہرمز کا کنٹرول سنبھالے گا۔ ایران کے سوا تمام ممالک کے کارگو جہازوں کو گزرنے کی اجازت ہوگی۔ کارگو جہازوں سے 20% فیس وصول کی جائے گی، جو امریکی سیکیورٹی اخراجات کے لیے استعمال ہوگی۔ دوسری جانب فاکس نیوز کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے ایران پر معاہدہ توڑنے کا الزام لگایا۔ کہا کہ اب امریکہ اس گزرگاہ کی سیکیورٹی فراہم کرے گا جو مفت نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ پہلے ہی ایران کے فوجی اثاثے تباہ کر چکا ہے اور اب کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر ایرانی فوج کا بھی سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے واضح کیا، امریکہ کو بھی کسی صورت آبنائے ہرمز میں مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران کی مرضی کے بغیر یہاں ہونے والی کسی بھی سرگرمی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بیان میں خطے کے دیگر ممالک کو خبردار کیا گیا کہ امریکہ کا ساتھ دینے کو ایران کے خلاف جنگ تصور کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کشیدگی بڑھی تو یہ پورے مشرق وسطی میں پھیل جائے گی، جس کی تمام تر ذمہ داری امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر ہوگی۔ مشرق وسطی میں جنگ خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ امریکہ نے ایران میں بڑے پیمانے پر فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ جواب میں ایران نے خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات پر حملے کیے اور اپنا ہرمز بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ نے ایران میں فضائی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون تنصیبات، ساحلی فوجی مراکز اور عسکری کشتیوں کو نشانہ بنایا۔ بندر عباس، قشم اور دیگر مقامات پر لڑاکا طیاروں، جنگی بحری جہازوں، ڈرون اور سمندری ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ حملوں کے جواب میں ایران نے کویت، قطر، بحرین اور اردن میں امریکی فوجی تنصیبات، فضائی دفاعی نظام اور میزائل مراکز کو نشانہ بنایا اور آبنائے ہرمز کو تاحکم ثانی بند کر دیا۔ تاہم کویت، قطر اور متحدہ عرب امارات نے اپنے فضائی دفاعی نظام کے ذریعے حملے ناکام بنا دیے۔ برطانیہ نے ایران کی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ برطانوی حکومت نے ایران کی پاسداران انقلاب IRGC کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ برطانوی حکام کے مطابق یہ فیصلہ ملک کی سلامتی کو درپیش خطرات، ایران سے منسلک مبینہ سرگرمیوں اور برطانیہ کی سرزمین پر پرتشدد سازشوں کے تناظر میں کیا گیا۔ نئے قانونی شقوں کے تحت IRGC سے وابستگی، اس کی معاونت یا اس کے لیے سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جا سکے گی۔ اس فیصلے کو برطانیہ اور ایران کے تعلقات میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ توقع ہے کہ اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ آبدہ ہرمز سے متعلق امریکی اعلان کے بعد عالمی تیل مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 4% سے زائد کا اضافہ ہو گیا۔ امریکی خام تیل $75، برطانوی برینڈ خام تیل $80، جبکہ ابوظہبی بینچ مارک مربان کروڈ $75 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کشیدگی برقرار رہی تو خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافے کا امکان موجود ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ناظرین کو بتائیں گے، وفاقی آئینی عدالت نے سپریم کورٹ کا ایک اور فیصلہ واپس لے لیا۔ عدالت نے پیر صحابہ میں واقع منال ریسٹورانٹ گرانے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے CDA اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کی اپیلیں منظور کر لی ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت کا بڑا فیصلہ، منال ریسٹورانٹ گرانے کا سابقہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ اگست 2024 میں مارگلا کی خوبصورت پہاڑیوں میں واقع منال ریسٹورانٹ کی مسماری سے 700 سے زائد گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ تاہم وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے نے نئی امید پیدا کر دی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں وفاقی آئینی عدالت نے CDA اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے سابقہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ سماعت کے دوران جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ عدالت جذبات نہیں بلکہ حقائق اور قانون کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہے۔ سابقہ فیصلے میں کئی اہم نکات نظر انداز کیے گئے تھے۔ سپریم کورٹ کے
हुक्म पर अगस्त 2024 में मोनाल रेस्टोरेंट को मिसमार किया गया था। मोनाल उन 700 से ज्यादा मुलाजमीन की जिंदगी का सहारा था जिनके घरों के चूल्हे इससे जलते थे, जहां रोजाना 5000 लोग जायकों से लुत्फ अंदोज होते थे। बालाकोट में 2005 के ज़लज़ले में जाँ बहक होने वाले मासूम बच्चे की बाक़ियात बरामद हो गई हैं। 5 साला जमाल शफीक की बाक़ियात 21 साल के बाद अपने ही मकान के नीचे से बरामद हुए हैं। बच्चा 8 अक्टूबर 2005 के खौफनाक ज़लज़ले में लापता हो गया था। कई माह की तलाश के बावजूद बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला था। ताहम अब मकान की तामीर नौ के लिए खुदाई के दौरान बच्चे की बाक़ियात बरामद हुई हैं। तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे कैसर चौधरी से। जी कैसर चौधरी, क्या तफसीलात हैं, इतने अरसे के बाद बाक़ियात मिली हैं? जी बिल्कुल, ये 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ला में शहीद होने वाले 5 साला जमाल शफीक की डेड बॉडी आज 21 साल बाद मकान की तमीर के दौरान मलबा के ढेर से बरामद हुई है। बच्चे की डेड बॉडी मिलने के बाद आज 21 साल बाद एक बार फिर ज़लज़ले की याद ताज़ा हो गई है। 2005 के ज़लज़ला में कारी शफीक रहमान के बेटे 5 साला जमाल शफीक मलबा में दब गया था। आज 21 साल बाद उसकी डेड बॉडी 21 साल के बाद बाक़ियात बरामद हुई हैं। बहुत शुक्रिया कैसर चौधरी। नाज़रीन, कराची डकैतों की आमाज का बन चुका है। शहर का इतने दंदनाते लुटेरों ने 1 घंटे में एक शहरी को कत्ल और दूसरे को जख्मी कर दिया। तीन तलवार के करीब डाकुओं की फायरिंग से कार सवार शहरी दम तोड़ गया। माड़ीपुर पर ट्रक अड्डा के करीब भी डकैती मुसामत पर फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। कराची में डकैत आजाद। क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब डाकुओं की फायरिंग से कार सवार शहरी जाँ बहक हो गया। मकतूल डॉक्टर आकाश सिक्योरिटी गार्ड के हमरा बैंक से 50 लाख रुपए निकलवा कर निकला था। कराची में डाकू राज। गडाफ सिटी में रवां साल का सबसे बड़ा डाका। 8 मुसल्लह मुलजिमान घर में घुस गए और 8 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की वारदात की। डकैत असलहे के जोर पर 3 घंटे तक लूट मार करते रहे। वारदात के बाद बासानी फरार हो गए। कराची में अंधेर नगरी चौपट राज। शहरी डकैतों के रहमो करम पर पुलिस हवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम। गडाफ सिटी में घर में बड़ी डकैती। रात 2:30 बजे 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 मुलजिमान आए। असलहे के जोर पर अहले खाना को यरगमाल बनाकर 3 घंटे तक लूटमार की। डकैत 175 तोले सोना, 300 तोला चांदी, लैपटॉप, घड़ियां और बच्चों का सामान तक ले गए। शातिर मुलजिमान ने घर के किसी फर्द का मोबाइल फ़ोन नहीं छीना। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।